اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے درود شریف سے متعلق اپنا مشاہدہ سنایا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب نے مجھے، میری چھوٹی بہن کو اور بھائی کو درود پاک پڑھنا سکھایا۔ انہوں نے ہمیں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا سکھایا اور کہا کہ کوشش کرنا کہ درود پاک کبھی نہ تمہاری زندگیوں سے چھوٹے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پھر رفتہ رفتہ بہن اور بھائی تو چھوڑتے گئے، لیکن میرا درود شریف سے محبت اور لگاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے کچھ عرصے میں 1,00,000 سے 2,00,000 تک پڑھا، تو پھر ہمارے حالات کچھ بتدریج خراب ہونے لگے، رزق میں بحکم ربی تنگی آنے لگی اور بہت سے اور معاملات بھی پیش نظر رہنے لگے۔ حالات سے تنگ آ کر ایک دن والد صاحب کسی جاننے والے کے ریفرنس سے کسی بزرگ کے پاس گئے، تو انہوں نے، وہ صاحب کشف معلوم ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے گھر کے تمام افراد کے متعلق فرداً بہت سی باتیں بتائیں جو ان کے اندر واقعی موجود تھی۔ مثلاً ایک بندے کے متعلق بتایا کہ وہ غصے والا انسان ہے، اور والد صاحب کے متعلق بتایا کہ وہ صبر والے انسان ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے گھر میں جو بیٹی ہے نا، سب سے چھوٹی، وہ بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی رحمتوں والی ہے، اور تمہارے گھر میں جب تک وہ موجود ہے، اس نے آج سے کچھ سال پہلے کثرت سے درود شریف پڑھا تھا، جب تک یہ بیٹی تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارے گھر کی طرف نہ جادو اثر کر سکتا ہے، نہ بندش اثر کر سکتی ہے، نہ بری نیت کسی کی اثر کر سکتی ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں یہ بات سن کے اتنی خوش ہوئی، اور میرے والد صاحب اتنے خوش ہوئے کہ کوئی حد نہ رہی، اور انہوں نے مجھے تاکید کی کہ اب ساری زندگی کثرت سے درود شریف پڑھنا اور اس سے کبھی جدا نہ ہونا۔ میرے عزیزو، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ایک میرے بھائی ہیں جاننے والے، ان کے اولاد نہیں تھی، معاشرے کی تنگ نظری اور تہمات کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان پہ کسی نے جادو کروا دیا، شاید جنات کا اثر ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ تو وہ اس سلسلے کی طرف، پیر صاحب کی طرف چل پڑے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ فلاں عمل کرنا پڑے گا، اور بہت سارے معاملات بتائیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس بھائی نے سوچا کہ یار، دنیا میں 2 روش ہیں، 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس وقت جادو اور جنات کے معاملات میں ہم لوگ اتنا پھنس چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گھر گھر میں سوائے جنات کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کسی کی شادی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں جنات کا اثر ہے، کسی کے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں جنات کا اثر ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، جنات کا مسئلہ کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، جس طرح کچھ ہے، سب حکم ربی ہے، سب حکم ربی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد بھی ہو جائے گی، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بیان کیا ہے۔
میرے عزیزو، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے کہ ہمارے رزق کی تنگی ہوتی ہے، ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کو دینی روش پہ ڈالیں کہ جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ تو دیکھ لیا کرو کوئی جعلی نہ ہو۔ آج کل بہت سے 2 نمبر فقیر بھی بیٹھے ہیں، میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا موجود ہے۔ تو عزیزو، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، درود شریف کثرت سے پڑھنے کو اپنی زندگیوں میں معمول بنا لو۔ درود شریف کے رنگ سے جڑ جاؤ، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ جس طرح وہ اس بہن نے مجھے میسج کر کے بتایا نا کہ پیر صاحب نے کہا ہے جب تک درود شریف پڑھتی رہے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بندش نہیں آئے گی، کوئی جادو جنات نہیں آئیں گے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی درود شریف پڑھنے والا ہو تو اس کے گھر کی طرف جادو یا جنات اثر کر جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں سے زحمت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے درود شریف پڑھنے والے کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جادو جنات یا بندش کسی طرح کی بھی رہ جائے؟ میرے عزیزو، آج یوٹیوب چینل کی جانب سے میں آپ کو صرف 2 نصیحتیں کروں گا۔ ایک، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کے لیے ولی اللہ کا معلوم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز گلی محلوں میں جو دم درود والے بیٹھے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ اپنا ایمان ضائع کرو، نہ اپنا تن من دن ضائع کرو۔ اللہ والو، اللہ نے تو بڑا اچھا اصول دے دیا، دین اسلام نے کہہ دیا، دین اسلام جو مین چیز بتاتا ہے نا جادو اور بندش کے لیے، وہ ہے معوذ 3، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 سورتوں کو صبح شام 4 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو۔ اللہ کی قسم کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں رہے گی اور کسی پریشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ والو، قرآن شریف کھول کے پڑھا کرو اور یقین کے ساتھ پڑھا کرو، احادیث پڑھا کرو تو یقین سے پڑھا کرو کہ میرے نبی نے فرما دیا تو برحق ہے۔ تو جب معوذ 3 یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات کا اور جادو کا علاج کر دیا، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جن پہ یہ اثر نہ کرے؟ اس لیے ایمان کو مضبوط کرو، صبح اور شام 4 بار سورہ فلق اور سورہ ناس 4 بار پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ اپنے پر دم کیا کرو، پانی پہ دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکو، اور اس کے علاوہ وہ پانی خود بھی پیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، درود پاک سے جڑ جاؤ، خود بھی درود پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دو۔ خود بھی درود شریف پڑھتے رہو، پڑھواتے رہو، لکھتے رہو، لکھواتے رہو، دیے سے دیا جلاتے جاؤ۔ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ درود پاک کا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک ریفرنس ضرور شیئر کر دیا کروں، شاید کوئی بندہ درود شریف پہ لگ جائے۔ کیونکہ دیکھو، میرے کہنے سے اگر ایک بندہ بھی درود شریف پہ لگ گیا نا تو میں سمجھوں گا میرا بیڑا پار ہوگا۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک صدقے کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک تسبیحات کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ والو، درود شریف خود بھی پڑھا کرو اور درود شریف کی اشاعت و تبلیغ بھی کیا کرو۔ خود بھی درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھانے کی کوشش بھی کرو، درود شریف لکھا بھی کرو اور لکھوانے کی بھی کوشش کرو، درود شریف کی دعوت و تبلیغ بھی کیا کرو، کیونکہ دیے سے دیا جلاتا ہے۔ اللہ والو، میں نے ایک چھوٹی
چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ جادو اور جنات کے لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ماؤستین پہ عمل کرو اور درود شریف کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ تمہارے گھر کی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ میرا مقصد ہے کہ میں درود شریف کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور اگر آپ لوگ ایک دفعہ صرف شیئر کر دیں گے تو یہ ویڈیو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گی۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ان کا ایک ادنا سا امتی ہوں، ادنا سا خاکسار ہوں، ادنا سا خادم رسول ہوں، ادنا سا خادم درود ہوں۔ اللہ والو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ درود شریف پڑھنا بھی ہے اور درود شریف پڑھوانا بھی ہے، درود شریف کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ آپ لوگ ایک دفعہ شیئر کر دو گے، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ والو کسی ایک نے آپ کے شیئر کرنے پہ درود پاک سے جڑ گیا یا درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اللہ کی قسم تمہارا بھی بیڑا پار ہے اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ آخر میں چھوٹی سی درخواست ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں ویڈیو وہ بناتا ہوں جس سے مخلوق عام کی افادیت ہو سکے، مخلوق عام کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جادو جنات کا شکار ہیں، بندشوں کا شکار ہیں۔ یہ ویڈیو مجھے بہت دن پہلے بنانی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ آج میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو جلد سے جلد شیئر کریں اور واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، شاید کسی بہن بیٹی کا بھلا ہو جائے، شاید کسی بہن بیٹی کو درود پاک سے جڑنے کی توفیق مل جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق کلہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔